بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میرا صحافت سے تقریباً 34 سالہ پرانا رشتہ ہے۔ میں نے پرنٹ میڈیا کو 91 سے اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا، اور الیکٹرانک میڈیا کو شوق مجھے 2003-04 سے شوق ہوا، اور میں نے کافی ٹاک شوز دیکھے، سیاسی دیکھے، اور کھیلوں پہ تبصرے دیکھے، ملکی اور غیر ملکی حالات پہ تبصرے دیکھے، اور آج تک دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد 2016-17 سے میں نے سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہوا، فیس بک میں نے جوائن کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کی۔ میں نے بڑے ایسے اینکروں کو میں نے اسٹڈی کیا جن کو میں بڑا معتبر سمجھتا تھا، لیکن جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو اس میں ہمیں عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر یہ پتہ چلتا گیا کہ کون حلالی اینکر ہے اور کون دلالی اینکر ہے۔ حلالی اینکر بہت کم ہیں اور دلالیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ کام چلتا رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیتے تھے میڈیا کو۔ وہ جو اپنی جینوئن بات کرتے تھے اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے تھے، کسی کو کوئی اسپیشل خبر نہیں دیتے تھے اندر سے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ خبر بریک کر دیں۔ وہ ایک ایماندارانہ طریقے سے اس نظام کو چلتا ہوا دیکھنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس حلالی اینکروں میں سے میں سب سے پہلے سلیوٹ کرتا ہوں ارشد شریف کو، جس نے صحیح نمک حلالی کی اپنے صحافت سے، اپنے پیشے سے، بڑا پیشن کے ساتھ اس نے یہ اپنے صحافت کو اختیار کیا اور حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کی، اور عام انسان کے جو جذبات تھے اس عام انسان کی بات کو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا۔ سارا پاناما کیس انہوں نے اس طرح اسٹڈی کیا ہوا تھا اور اس طرح اس کو پیش کیا تھا جیسے وہ کسی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں، وائٹ کالر کرائم پر اپنی رپورٹ پیش کر رہے ہوں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے بیوی بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ارشد شریف نے جتنا کمایا حلال کمایا، اللہ پاک ان کی جو بقایا جو ان کی انکم ہے، جو ان کی پراپرٹی ہے، اس میں برکت دے، اور ان کے بیوی بچوں کو اچھی زندگی عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد کہ یہ صحافت کا ایک شیر دل اینکر تھا۔ دوسرا شیر دل اینکر میرا عمران ریاض خان صاحب ہے۔ نہایت کہ بولڈ قسم کا انسان ہے، سیدھی بات کرنے والا انسان ہے، اور انہوں نے بھی اپنی صحافت کو بڑا حلال طریقے سے کرنے کی کوشش کی۔ 50 لاکھ تو ان کے فالورز ہیں یوٹیوب پر، تو کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا صحافت کو۔ میں نے یوٹیوب پر صرف عمران خان صاحب کا تبصرہ سنتا تھا، اور باقی تمام یوٹیوبرز کے میں تھم نیل سے ایکسپیکٹ کر لیتا تھا وہ کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان وہ واحد یوٹیوبر ہے جو بڑے اچھے طریقے سے سارا صورتحال کو پیش کرتا ہے، کہ باقی یوٹیوبر کی جو تجزیے ہیں وہ سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملکی سطح پر، اندرونی سطح پر اور بیرونی سطح پر۔ نہایت ہی جاندار تجزیہ پیش کرتے ہیں، یہ بھی ایک شیر دل اینکر ثابت ہوئے۔ اور چند حلالی اینکروں کے میں نام لیے چلتا ہوں۔ لندن سے وقار ملک صاحب بڑے اچھے طریقے سے یوٹیوب چلا رہے ہیں، بڑا اچھا جاندار تجزیہ پیش کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، کوئی خوشامد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عرفان ہاشمی صاحب ہیں لندن سے، وہ بھی اچھا تجزیہ پیش کرتے ہیں، دو ٹوک سے ان کے جو یوٹیوب پر جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شاہین صاحبائی صاحب ہیں، وہ بھی کہ بڑے اچھا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں۔ اور راجہ عادل راجہ صاحب ہیں، اور حیدر مہدی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اور معید پیرزادہ صاحب ہیں، وہ بھی بڑے اچھا تجزیہ دیتے ہیں۔ صابر شاکر ہیں، وہ بھی بڑا اچھا تبصرہ دیتے ہیں۔ کہ انہوں نے اپنی صحافت کو حلال طریقے سے کرنے کی کوشش کی۔ اور پاکستان میں غلام حسین صاحب ہیں، رانا مبشر صاحب ہیں، جو اچھے طریقے سے صحافت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کاشف عباسی صاحب ہیں، اور مہر بخاری صاحبہ بھی ہیں، کہ نادیہ مرزا ہیں، بڑی اچھی اینکر ہیں، اور ماریا میمن صاحبہ ہیں، وہ بھی بڑی اچھی اینکر ہیں اور صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بیلنس صحافت کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پارس جہان زیب صاحبہ بھی بڑی اچھی کہ اینکر ہیں، اور بڑے نپے تلے انداز میں بڑی اچھی کہ صحافت کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کو اور زیادہ کہ عطا کرے ان کو حق گوئی اور حق اور سچ کی بات اٹھانے کے لیے۔ حسین صاحب میرے سینئرز میں ہیں، اور ہارون رشید صاحب بھی میرے بہت بڑے سینئر ہیں، ان کے میں بڑے کالم بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا رہا ہوں، میں نے ان کی صحافت سے بڑا کچھ سیکھا۔
اور اس کے علاوہ صحافت میں اور بھی چند ایسے نام ہیں، سمیع ابراہیم ہو گیا، صدیق جان ہو گیا، مرزا اسد اللہ ہو گئے، یہ یوٹیوبر ہیں، طارق متین صاحب ہو گئے، ان سب کو میں نے کسی نہ کسی حد تک سنا ہے۔ لیکن ایک دلالی اینکر کا بھی یہ گروہ ہے، وہ دلالی اینکر ایسے اینکر ہیں کل قیامت کے دن ان کے بڑے کینچوں سے کاٹے جائیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے جو قومی مفاد سے بالا تر ہوتی تھی، قومی مفاد کو بالائے طار رکھ کر یہ صرف خوشامدی کرتے رہے ہیں۔ اس خوشامدی اینکروں میں سے یعنی کہ طلعت حسین، سلیم صافی سر فہرست ہیں، جاوید چودھری جس کے کالم میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے میں اخبار خریدتا تھا، لیکن وہ بھی کچھ ثابت نہیں ہوئے، وہ ٹھس ہو گئے ہیں۔ یہ سب مراد یافتہ صحافی ہیں۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ ہیں جنہوں نے سرکاری طور پر حج کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ عوام کے پیسے سے حج کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ صحافت کے ایسے نام ہیں، ثنا بچہ صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی معمل سرفراز ہیں، یہ ایسی اینکر ہیں، غریدہ فاروقی ہیں جنہوں نے ہمیشہ نیگیٹو اپروچ کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، عوام کے دلوں کی ترجمانی نہیں کی بلکہ عوام کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے حرام اتنا کھا لیا ہے کہ اس کو اب کیسے حلال کریں۔ حامد میر صاحب عمران خان کے دور میں پٹڑی سے اتر گئے تھے، لیکن اب وہ اپنی نمک حرامی کو نمک حلالی میں تبدیل کرتے آ رہے ہیں اور اپنی صحافت کو تبدیل کرتے آ رہے ہیں۔ جاندار صحافت پیش کرنا انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دی ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیا نظر لگ گئی تھی، میں بڑا اچھا صحافی ان کو سمجھتا تھا، لیکن 2-3 سال کے وقفے کے بعد ابھی وہ 2-3 ماہ سے بڑے اچھے طریقے سے تبصرے پیش کر رہے ہیں اور جاندار بات کر رہے ہیں۔ اس طرح منصور علی خان، انہوں نے بھی نون لیگ کی بڑی اچھی ترجمانی کی، بڑے میاں صاحب کے کلابے کا ہے، بڑی مریم نواز سے انہوں نے انٹرویو کیے، یہ بھی ان اینکروں میں شامل ہوتے تھے، لیکن انہوں نے بھی یعنی کہ توبہ کر لی ہے اور واپس یعنی کہ حلالی اینکری کی طرف واپس آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے جو فیورٹ اینکر ہیں وہ ارشاد بھٹی صاحب ہیں، بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں اور اپنی حق حلال کی روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اور اچھے طریقے سے یعنی کہ نوازے۔ ہماری تو یہ دعا ہے، لیکن پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ غریب عوام کا بیانیہ ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا بیانیہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ پیش نہیں کریں گے تو آپ اس قوم سے دغا کر رہے ہیں، اپنے ضمیر سے دغا کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگ اچھے اچھے گھروں میں رہ لیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں گے، لیکن کل قیامت کا دن بھی آنا ہے۔ مسلمان کو تو اصل حساب اس وقت ہونا ہے جب قبر میں اس سے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے یا سنوارنا ہے۔ یہ جو انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس بات کو نہیں سمجھتا وہ شیطان کی پٹڑی پہ چلتا رہتا ہے، خواہ پوری دنیا کا مال و متاع اس کو مل جائے، پوری دنیا کی نظام حکومت مل جائے، وہ ناکامی کا سودا کر رہا ہے۔ وہ اپنی اس زبان سے، وہ اپنے طرز عمل سے یعنی کہ وہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور حرام سے اس کے بچے پلیں گے تو کیا یعنی کہ تاثر جائے گا ان کے بچوں میں اور ان کی اپنی زندگی میں۔ پیچھے سے لوگ ان کو یعنی کہ جن کی برائیاں کریں گے، جن کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کریں گے، جن کے لیے بد دعائیں کریں گے، تو سلیم صافی صاحب اپنا قبلہ درست کر لیں۔ یہ عمران خان کے اتنے بغض میں پاگل ہیں کہ ان کو عمران خان کی کوئی اچھی بات نظر آتی نہیں۔ وہ ایک سیدھا سادہ انسان ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانیت کی طرف اللہ نے اس کو بڑھایا ہے، اس کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا گیا ہے۔ اور یہ قادیانیوں کو پرچار کرنے والے، قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والے، ان تمام نمک حراموں سے میں ایک کہتا ہوں کہ ابھی بھی توبہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ قادیانی کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آستین کے وہ سانپ ہیں جو اندرون خانہ ڈس رہے ہیں۔ یہ مراد یافتہ طبقہ ہے، یہ پیسوں سے لوگوں کے ایمان خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیں۔ ایمان ہی ہے جو انسان کا سب ساتھ جائے گا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ رب العزت اس کے لیے بڑے بڑے اللہ کے یہاں بڑے انعامات ہیں، اور جس کا ایمان کمزور ہو خدا نہ خواستہ وہ دنیا کی چند ٹکوں پر بک گیا۔ اور میں شاہ زیب خان زادہ کو بھی کہتا ہوں، آپ شروع میں بڑے اچھے اینکر تھے، لیکن آپ نے بھی وہ دلالی اینکری شروع کر دی۔ اور بھی کئی ایسے نام ہیں جن کے میرے ابھی ذہن میں نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے دلالی کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے نمک حلالی کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بات ہم اپنی زبان سے کہیں، جو اپنے دماغ سے سوچیں، وہ بالکل پازیٹیو ہو، قوم کی بہتری کے لیے ہو، کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو، نیوٹرل تبصرہ ہو۔ اگر عمران خان غلطی کرے، عمران خان کی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، نواز شریف صاحب غلطی کریں، شہباز شریف صاحب غلطی کریں، زرداری صاحب غلطی کریں تو ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ غلطی کرے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ایک جماعت کا نام بن گیا ہے،
اور یہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو مل کر پکی سچی توبہ کرنی چاہیے. اس رمضان شریف میں پاکستان کا قبلہ درست کریں. اور جو الیکشن پارٹی جیت کر آئی ہے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی یعنی کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ابھی بھی اپنی غلطیوں سے ازالہ کر لیں اور فوری طور پر مینڈیٹ اس پارٹی کے حوالے کر دیں جو اس کا اصل حقدار ہے. اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.